علیکم جی، میں علی حسن ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرلز۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد کے مقام پہ۔ اس حوالے سے تو آپ سب کو پتہ ہے، اس کی نا کچھ جے آئی ٹی کی فائنڈنگز آئی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آج پنجاب کے جو مشیر داخلہ ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ ان کے ہمراہ اس وقت مصدق عباسی صاحب بھی موجود تھے، جو کہ وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں برائے انسداد بدعنوانی۔ تو اس میں جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جب عمران خان کے اوپر حملہ ہوا قاتلانہ، کہ یہ جو حملہ ہے یہ ایک مذہبی جنونی ہے اس نے کیا۔ خیر اس کے اوپر تو عمران خان اپنے حملے سے بہت دیر پہلے بتا چکے تھے کہ یہ اس طرح میرے خلاف پروپیگنڈا کر کے اور مجھے مروانے کی کوشش کریں گے اور بعد میں یہ ڈکلیئر کریں گے یہ تو کسی مذہبی جنونی نے یہ کام کر دیا۔ جو جے آئی ٹی کی فائنڈنگز ہیں اس حوالے سے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ یہ جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگ ہے یہ 3 فیز انویسٹیگیشن تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ حملے سے پہلے کیا ہوا، جب حملہ ہوا تب کیا ہوا اور حملے کے بعد کیا ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو یہ مجرم ہے جس نے یہ سارا حملہ کیا، آپ سب کو یاد ہوگا، اس کی فوراً ایک ویڈیو جو تھی وہ ریلیز کر دی گئی تھی اور ایک ویڈیو باہر آ گئی تھی کہ جی میں اکیلا ہوں اور مجھے کسی نے نہیں کہا، میں نے خود ہی سے یہ پلان کیا سارا یہ وہ۔ اس کے اوپر جو ہے وہ جے آئی ٹی نے اس شخص کا جس نے یہ حملہ کیا تھا اس کا نا پولیگرافک ٹیسٹ کیا ہے۔ پولیگرافک ٹیسٹ بیسیکلی مشینوں کے ذریعے انسان کو لگا کے نا مشینیں چیک کیے جاتے ہیں کہ کیا آیا جو کچھ یہ بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اکثر موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا، لائی ڈیٹیکٹر جسے بولتے ہیں، اس ٹائپ کی یہ ہوتی ہے چیز۔ بیسیکلی یہ انسان کی جو ہوتی ہے نا اندر کا نروس سسٹم اور اس کا دل کی دھڑکن اور بلڈ فلو، ان چیزوں کو جج کرتی ہے کہ جب انسان بول رہا ہوتا ہے کیا وہ چیزیں اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو وہ دیکھتے ہوئے بتا دیتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ پہلی بات جو پولیگرافک ٹیسٹ کی 3 چیزیں تھیں نا، اس میں جو دوسرا شخص وقاص، اس کے ساتھ مل کے اس سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جو تم نے حملہ کیا اس میں تمہارے ساتھ وقاص شامل تھا؟ تو اس حملہ آور نے جواب دیا ہاں جی شامل تھا۔ پولیگرافک ٹیسٹ نے اسے جو ہے نا وہ کہہ دیا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسری اس سے جو بات پوچھی گئی کہ کیا وقاص کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تھا، تو اس کا اس نے جواب دیا کہ نہیں ہم دونوں ہی تھے۔ پولیگرافک ٹیسٹ نے اسے جو ہے وہ کہا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اور تیسری جو چیز اس سے پوچھی گئی کہ کیا تم نے تربیت وغیرہ لی تھی اس سے پہلے اس ہتھیار وغیرہ چلانے کی، تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے کوئی تربیت نہیں لی۔ یہ بھی سوال جواب اس کا غلط ثابت ہو گیا پولیگرافک ٹیسٹ میں۔ تو یہ 3 چیزیں تو غلط ثابت ہو گئی ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے بتایا ہے عمر سرفراز چیمہ صاحب نے کہ ہم نے جو جے آئی ٹی کی رپورٹس تھی یہ کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو شخص ہے جس نے حملہ کیا ہے یہ 13 دن انلیگل کسٹڈی میں کیوں رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ جیسے ہی کوئی مزید چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گی۔ اور اسی پریس کانفرنس کے دوران جو ہیں وہ ایک دو صحافیوں نے سوالات کیے تھے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو صحافی نے یہ سوال کیا تھا کہ جو ویڈیو بیان جاری ہوا تھا اس حوالے سے، تو ویڈیو بیان کے حوالے سے انہوں نے عمر سرفراز چیمہ صاحب نے کہا کہ جو مجرم کا ویڈیو بیان جاری ہوا تھا نا اس کے لیے انٹر ڈپارٹمنٹ تحقیقات جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور پولیس افسران کے جو ہیں وہ موبائل فون جو ہیں وہ فرانزک کے لیے گئے ہوئے ہیں، 1-2 دن میں ان کی بھی رپورٹس وغیرہ آ جائیں گی تو وہ سامنے آ جائیں گی۔ اور دوسرا ایک اور صحافی نے پوچھا کہ جو جے آئی ٹی بنی تھی اس میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ اس حوالے سے آپ کچھ کہیں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی والے کوآپریٹ نہیں کر رہے، تو اس پہ عمر سرفراز چیمہ صاحب نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی والے کوآپریٹ کر رہے ہیں، ایون کہ میں خود بھی اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا ہوں، عمران اسماعیل بھی پیش ہوئے ہیں، اور جو وہاں پہ موقع پہ موجود تھے جب حملہ ہوا کنٹینر کے اوپر وہ سب جا کے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ صرف 2 اشخاص جو ہے نا وہ نہیں پیش ہوئے، ایک تو عمران خان صاحب خود ہے اور دوسرے زبیر نیازی صاحب جو ان کی ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہے تھے، اور وہ اس لیے نہیں پیش ہوئے جے آئی ٹی کے سامنے کہ انہوں نے یہ جو جس ایف آئی آر سرکار کی سرپرستی میں ہوئی ہے، پنجاب پولیس کی سرپرستی میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے نا، اسے یہ مان نہیں رہے کہ نہیں ہم اپنی ایف آئی آر کروانی چاہ رہے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کس طرح سے سارا ایک کیوس سا بن گیا تھا اس واقعے کے بعد، اور ایف آئی آر بھی درج نہیں تھی جب 3 نام لیے تھے عمران خان صاحب نے۔
تو ان لوگوں کا یہ کنسرن ہے کہ ہم جو ایف آئی آر ہم کٹوانا چاہ رہے ہیں وہ والی ایف آئی آر ہو، اس کے بعد جے آئی ٹی بنے، اور پھر جو فائنڈنگز وغیرہ ہوں گی اس جے آئی ٹی کے سامنے ہم پروسیڈ کریں گے۔ اس لیے یہ ایک الگ سے کورٹ میں ہے کیس، اس وجہ سے یہ دو شخصیات جو ہیں وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئی، باقی تمام لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب ایک جگہ پہ خطاب کر رہے تھے، غالباً اپنے فیصل آباد میں ہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو تحفے بیچے ہیں نا، گھڑیاں وغیرہ، اس کی وجہ سے دوست ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ تو دوست ممالک کے ساتھ جو پہلے تعلقات تھے وہ تب خراب نہیں ہوئے جب نواز شریف اور آصف زرداری اور باقی سب لوگ یہ توشہ خانہ سے تحائف لے کے گئے تھے۔ اور اس کے اوپر بھی اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان میں کسی بھی نیوز چینل کے اوپر جو توشہ خانہ والا کیس ہے اور عمران خان کی گھڑیاں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کوئی سلمان نیازی صاحب ہیں، انہوں نے ایک کیس فائل کیا تھا کہ توشہ خانہ کے جتنا بھی ریکارڈ ہے نا قیام پاکستان سے اب تک کا، وہ دیا جائے۔ یہ ٹویٹ کیا ثاقب بشیر صاحب، ایک صحافی ہیں، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ قیام پاکستان سے اب تک صدور وزیر اعظم کو ملنے والے تمام تحائف کی تفصیلات فراہمی کی سلمان نیازی کی درخواست، پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کابینہ ڈویژن سے 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ تو یہ چیزیں تو اب سامنے جب آئیں گی تو تب پتہ چلے گا کہ پاکستان میں اب مزید کتنے پروگرام ہوں گے توشہ خانہ پہ، اور ہمارے میڈیا کو جو مہنگائی وغیرہ وہ تو نظر نہیں آ رہی۔ جبکہ دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور بیان دیا ہے کہ عمران خان کی جو ہے نا وہ ایک اور آڈیو آ رہی ہے، وہ 20 یا 25 منٹ کی غالباً انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ اتنے کو میں اب انہیں کیا کہوں کہ یہ اب ان کے پاس پتہ نہیں کون سا علم نجوم، انہیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان کی جو ہے ایک آڈیو آ رہی ہے۔ اسی طرح جب ریحام خان والا کیس تھا، جب وہ کتاب لکھ رہی تھی تو حنیف عباسی صاحب بڑا آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے اور بتاتے تھے جی کہ ریحام خان کی ایک کتاب آ رہی ہے۔ تو یہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سا کوئی جادو ہے یا کوئی وہ گلوب ہوتا ہے نا وہ وچز کے پاس، جو ہم اکثر کارٹونز یا فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہیں جس میں وہ فیوچر دیکھ لیتے ہیں، انہیں یہ سب تو پتہ چل جاتا ہے آنے والے وقت کا کہ عمران خان کے خلاف کیا آ رہا ہے اور اپنے مخالفین کے خلاف جو کچھ بھی ہوتا ہے، آڈیو آ رہی ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، لیکن انہیں جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ نہیں نظر آ رہا۔ عوام کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں جو یہ ہفتے کے روز سے ملک بھر کی تمام ٹیکسٹائل ملز جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ 1600 فیکٹریاں پہلے ہی بند ہو چکی ہیں، 50 لاکھ ملازمتیں ختم اور 3 کروڑ لوگ متاثر ہوں گے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کا ملک بھر میں فیکٹریاں بند کرنے کا فیصلہ، انہیں یہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ کہتے تھے جی کہ میں جا کے اپنے کپڑے بیچ دوں گا آٹے کے لیے، اور یہ وہ اس طرح کی وہ بڑکے مارتے تھے۔ اس حوالے سے بھی آپ سن لیں کہ اس وقت آٹے کی کیا صورتحال ہے پاکستان میں۔ جو پاکستان میں اس وقت آٹے کی قیمت ہے نا، شہباز شریف کی گورنمنٹ میں وہ 74% بڑھی ہے، 125 روپے پر کے جی تک۔ اور اسی طرح جو چکی والا آٹا ہے جو عام لوگ مطلب دیہات وغیرہ کے یا آپ چھوٹے شہروں کے کہہ لیں جو گھروں میں لوگ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ تو باہر سے آٹا ہی خرید لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ گندم خرید لیتے ہیں، یا دیہات والے بھی گندم وہ چکی پہ خود جا کے اسے پسوا کے اس کا آٹا استعمال کرتے ہیں۔ جو چکی والا آٹا ہے نا وہ 76% اس کی پرائز میں انکریز ہوا ہے، 150 روپے پر کے جی۔ اور اسی طرح جو چاول ہیں وہ کرنل باسمتی 55% اس کی انکریز ہوئی ہے، وہ 350 روپے پہ چلا گیا۔ اور اسی طرح باقی جو چاول ہیں ان کی ورائٹیز ہیں وہ 60 سے 140% تک ان کی پرائزز انکریز ہوئی ہیں۔ تو ان سب کو عوام کے حالات نظر نہیں آ رہے، ان سب کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آڈیو آنے والی ہے، ویڈیو آنے والی ہے اور کتاب آنے والی ہے، عمران خان کا نیا اسکینڈل آنے والا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ عوام کے اوپر جو کون کون سے بحران آنے والے ہیں، کون مہنگائی کے کون سے طوفان آنے والے ہیں، ان کی پریورٹی نہیں ہے پاکستان کی عوام۔ ان کی جو پریورٹیز تھی نا وہ سب کے سامنے ہی ہیں، جو ان کے جس طرح سے کیسز ختم ہو گئے ہیں اور جس طرح سے مفرور اور اشتہاری لوگ جو تھے عدالتوں نے انہیں باقاعدہ ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا تھا، وہ لوگ پاکستان میں واپس آ گئے ہیں اور ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں۔ جو ان کی پریورٹیز تھیں، ترجیحات تھیں، وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں۔ اگر عوام ان کی ترجیحات یا پریورٹیز میں ہوتی تو آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے۔ اور آخر میں آج
ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا تو مجھے اس کے اوپر ایک بات یاد آ گئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ بیان انہوں نے یہ دیا کہ اگر آئندہ 5 سال ہمیں مل جائے تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ تو ایک گاؤں کا نا چودھری تھا، تو اس کا بیٹا نا فوت ہو گیا، چھوٹا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب جو گاؤں کا مراسی تھا وہ شہر سے باہر تھا، اس نے اپنے نا بیٹے کو فون کیا کہ جاؤ چودھری کی طرف نا افسوس کر رہا ہو، گاؤں کا چودھری ہے، ہمیں جانا چاہیے افسوس کرنے، میں تو ہوں نہیں یہاں پہ، تو لازمی جانا، گاؤں میں بھی رہنا ہے۔ اس نے کہا ابا جی مجھے تو افسوس نہیں کرنا آتا۔ اس نے کہا بیٹا ایسے کر، لوگ افسوس کرنے جا رہے ہوں گے تو بھی ساتھ چلا جائیں، رستے میں جو لوگ باتیں کریں گے وہی چودھری کے پاس جا کے اس کے بیٹے کے بارے میں باتیں کر دینا۔ اب وہ جو چودھری کا بیٹا جو فوت ہوا تھا وہ کوئی 2 نمبر بندہ تھا، ٹھیک نہیں تھا، لوگ رستے میں جاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اچھا وہ مر گیا، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، اور اس طرح قبضے کرتا تھا، لڑائی جھگڑے اور نشہ بیچتا تھا، اس طرح کی باتیں کرتے جا رہے تھے۔ خیر وہاں پہ گیا، چودھری صاحب کو جا کے کہا تھا چودھری صاحب بڑا چنگا ہوا تھا منڈا مر گیا، لوگوں نے تے جینا حرام کیتا سی، یہ وہ اس طرح کی باتیں کی۔ چودھری کو غصہ چڑھا، اس نے چودھری کو نا کافی مارا، سوری مراسی کو نا چودھری نے بہت مارا مراسی کے بیٹے کو۔ اب چودھری صاحب نے سے وہ مار کھا کے گھر واپس آ گیا، اور مراسی جو تھا اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے، سارا واقعہ پتہ چلا، تو اس نے سوچا کہ اب گاؤں میں بھی رہنا ہے اور چودھری کے ساتھ اب دشمنی بھی نہیں میں لے سکتا، تو وہ نا چودھری صاحب سے خود جا کے نا معافی مانگنے چلا گیا، اور جا کے کہتا دیکھو چودھری صاحب اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ چودھری صاحب وہ بال سی بچہ سی انہوں پتہ نہیں چلیا، ٹھیک ہے، تے اگلی دفعہ تہاڈا وڈا بیٹا فوت ہوئے گا نا تو میں آپ آواں گا تہاڈے کو افسوس کرن۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کی حالت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔